السلام علیکم۔ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا پہلو روحانی ہے۔ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ اگر آپ نگاہ ڈالیے تو جہاں ایک طرف دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، قانون، فقہ اور سنت نبوی کے ذریعے دنیا کے ظاہری معاملات کو طے کیا جا رہا ہے، وہاں پوری حیات مبارک میں اگر آپ دیکھیے تو پوری حیات مبارک بذات خود ایک معجزہ بھی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی محاذ جنگ اور کوئی سنت نبوی کی مثال ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر روحانی قوتوں اور طاقتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر معمولی طور پر ایسے کام جن کو عام اصطلاح میں انبیاء کے ذریعے معجزہ اور دوسرے تمام افراد کے لیے کشف و کرامت جسے کہا جاتا ہے، اس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رول، اپنے مشن، اپنی ڈیوٹی کو آگے نہ بڑھایا ہو۔ چاہے وہ جنگ بدر کے موقع پہ وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما والی آیت ہو کہ آپ نے نہیں مارا جب مارا وہ اللہ نے مارا، یا چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معاملہ ہو، یا ہزاروں کی تعداد میں وہ معجزات، یعنی سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی نے جو کتاب سیرت النبی لکھی ہے اس کی تو ایک پوری جلد آپ نے معجزات نبوی پہ باندھی ہے۔ کس طریقے سے آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی نکلنا شروع ہوا، بکری نے دودھ زیادہ دینے شروع کر دیے، اور ہزاروں واقعات۔ یہ بات ہمیں قرآن پاک میں اس قدر تفصیل سے ملتی ہے کہ تمام انبیاء کو معجزے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو اپنے ساتھ معجزے لے کر نہ آیا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی جہاں وہ صاحب شریعت، صاحب کتاب وجود ہوتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت اسٹرانگ، پرومیننٹ اور ڈومیننٹ اسپرچل فیکٹر ان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک روحانی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان روحانی طاقتوں کا ہونا بھی سنت نبوی میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان علوم میں سے ہے کہ جو آپ نے اپنی امت کو آگے تقسیم کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس خزانے کو لے کر بھی آج تک اس چشمے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دور نبوی کی بے انتہا مثالوں کے ساتھ جب ہم خلافت راشدہ کی طرف بات کرتے ہیں تو ہم کو اس میں بھی کثرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام سے کشف و کرامات یا ایسے مافوق الفطرت یا مافوق العقل، عقل سے بھی بڑھ کر بالا ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو انسان دیکھ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ظاہری علوم کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے علوم اس وقت وہاں موجود تھے کہ جن کا عام افراد کو علم نہیں تھا، لیکن خاص افراد کہ جب وہ اپنے ایمان کی ترقی کرتے کرتے مسلمان، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید اور صدیق کے مقامات تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی براہ راست علوم یا سینہ بسینہ ایسے علوم کہ جو عام افراد تک جن کی رسائی نہ تھی، ہم اس پورے خزانے کو ہر جگہ سمندر کی طرح بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ علوم بھی سکھائیے، اور خضر علیہ السلام اللہ کی شریعت پر نہیں مشیت پر ہوتے ہیں، براہ راست کمانڈ اور اتھارٹی اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر شریعت سے سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے، جب بھی موسیٰ علیہ السلام ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث شریف ان کی روایت آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے دو خزانے حاصل کیے، دو ظرف حاصل کیے، ایک میں نے آپ کو تقسیم کر دیا اور اگر دوسرا میں آپ کو بتاؤں تو آپ میری گردن اڑا دیں۔ امام مالک جنہوں نے مالکی فقہ جاری کیا، آپ خود یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے دو علم حاصل کیے ہیں، ایک علم تو میں نے تم لوگوں کو بتا دیا، یعنی مالکی فقہ آپ کی وجہ سے جاری ہوا، اور فرماتے ہیں لیکن دوسرا علم میں تم لوگوں کو بتاؤں تو تم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ روحانی ڈائمنشن ہے، یہ اسپرچول ڈائمنشن ہے، اور جس طرح قرون اولیٰ کا کوئی واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا، قرون اولیٰ کی تاریخ اور داستان مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم مسلمان فاتحین اور مجاہدین کا ذکر نہ کریں، مسلمان فتوحات کا ذکر نہ کریں، سیدنا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، عمر بن عاص اور قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور رکن الدین بیبرس اور سلطان محمد فاتح کے بغیر قرون اولیٰ کی کوئی مجاہدانہ تاریخ مکمل نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام بخاری اور ان کی طرح کے جلیل القدر اولیاء، فقراء، علماء، ان کے بغیر قرون اولیٰ کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جب تک کہ ہم اہل طریقت، اہل معرفت اور عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام لوگ کہ جو دین کے اسپرچل اور روحانی ڈائمنشن کو ساتھ لے کر آگے چلے، ان کا ذکر کیے بغیر بھی قرون اولیٰ کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت تین چشموں میں تبدیل ہو گئی، ایک چشمہ سیاست کی طرف گیا اور سیاسی خلافت الگ ہوئی، دوسری طرف دینی خلافت اولیاء اللہ کی وہ ان تمام علماء کے پاس گئی جو اپنی ذات میں اللہ کے ولی، لیکن انہوں نے توجہ دی دین کے ظاہری فقہ کو، لاء کو، حدیث کو، تفسیر کو اور علم روایت کو جمع کرنے میں، جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔
امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور انہی جیسے اولیاء، بزرگ اور علماء۔ لیکن جو دین کی وہ تیسری ڈائمنشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے کہ آپ الکتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، حکمت بھی سکھا رہے ہیں، آپ تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، جسے قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ اور احسان کہا جاتا ہے، جسے ہم مسٹیکل ڈائمنشن کہیں گے، وہ جہاں پہ انسان کے قلوب کا تزکیہ کیا جاتا ہے، وہ جہاں پہ انسان کی قلبی بیماریوں کو علاج کیا جاتا ہے، وہ جہاں پہ انسان کو حسد، کینہ، ریاکاری، مکاری، دھوکہ، غصہ اور اسی قسم کی ان امراض سے نجات دلائی جاتی ہے جو اس کے قلب اور اس کے وجود کے اندر ہوتے ہیں، اور ان سب کی صفائی کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ یہ سارے علوم اس روحانی چشمے سے جاری ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرما کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں تقسیم کر کے کیا کہ جن کو آج ہم طریقت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شریعت ظاہری علوم، طریقت باطنی علوم، وہ علوم جن پر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ انسان کے قلب کے اندر، انسان کے دل میں کتنی لالچ ہے، کتنی خواہشات نفس ہیں، کتنا وہ لالچی ہے، کتنی بزدلی ہے، کتنی کمزوری ہے، کتنا شرک وہ اپنے وجود میں کرتا ہے، ان پر فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ ان بیماریوں کا علاج طریقت کے راستے سے، تزکیہ اور احسان سے کیا جاتا ہے، اور یہ پوری ایک دنیا ہے، ایک راز ہے، ایک نظام جاری ہے۔ سب سے پہلے جو صحابہ کرام کے دور میں ہمیں اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر میں دریائے نیل کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں، یہ آپ کی روحانی ڈائمنشن کا آپ نے تھوڑا سا اظہار فرمایا۔ تمام خلفاء راشدین اور صحابہ اپنے اس روحانی پہلو کو چھپا کے رکھتے تھے، لیکن یہ باتیں بے اختیار ان سے ظاہر ہوتی چلی جاتی تھی۔ جگہ جگہ ہم کو ایسی مثالیں ملتی ہیں where you realize کہ یہ لوگ پراسرار لوگ تھے، یہ ظاہر میں جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ گہرے، کہیں زیادہ پراسرار، کہیں زیادہ پرنور، کہیں زیادہ روحانی وجود ہے۔ اور اگر انسان صرف اپنی عقل سے ان کو پرکھنے کی کوشش کرے، اگر صرف ظاہری تاریخ پڑھ کر ان کو ایک عام بشر اور انسان کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو دین کے ایک بہت بڑے روحانی پہلو سے گریز کرے گا، اس سے اس کی نگاہ چوک جائے گی کہ جو ان پرسنالٹیز کے، ان مبارک وجودوں نے اپنے وجود میں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور پیوست کر دیا تھا۔ اسی طرح یا ساریۃ الجبل والی خوبصورت روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ مدینے میں ہیں اور آپ عراق میں فوجوں کو لڑتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اور وہ پیغام اسی وقت فوجوں کو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب آپ دریا کو حکم دیتے ہیں اور فوجیں دریا میں داخل کر دیتے ہیں، یہ تمام لوگ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر زہر کی شیشی پی جاتے ہیں اور 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 پر حملہ کرتے ہیں، یہ تمام دنیا کی جتنی بھی پلاننگ تھی اس کے پیچھے اسٹرانگ اسپرچول کنٹینٹ تھا۔ اور اس سارے نظام کو بھی قرون اولیٰ کے دور میں پوری امت مسلمہ میں، یعنی چین سے لے کر یا ہندوستان سے لے کر اسپین تک، اس کثرت سے ایسے اولیاء اور فقراء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس طریقت کو، اس معرفت کے سلسلے کو، ایک عشق الہی کو، ایک تزکیہ و احسان کے نظام کو جاری اور قائم رکھا اور آج تک جاری ہے۔ حضرت حسن بصری اس میں بہت بڑا نام ایک شروع میں تشریف لاتے، آپ تابعی بزرگوں میں سے ہیں، آپ امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھا اس حالت میں کہ آپ نے اپنے قمیض کے، اپنے کرتے کے بٹن کھولے ہوئے تھے۔ اب ساری عمر اس کے بعد ان صحابی نے اپنے کرتے کے بٹن کھول کے رکھے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور اسی طرح دیکھا ہے۔ اب یہ بات، اس پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، یہ عشق رسول کے معاملے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے ایک درخت کے نیچے سے حضور کو گزرتے دیکھا کہ جب حضور نے سر جھکایا اور وہاں سے گزر گئے کہ درخت کی شاخ نیچے تھی، لیکن وہ صحابی حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس درخت کے نیچے سے جب گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا، حالانکہ ایسا کرنے کی ان کو حاجت نہیں تھی کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا اور ان کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فتووں کے معاملے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے حضور کو سردیوں میں گرم چادر، کالی کملی لپیٹے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن ساری عمر ان صحابی نے کالی کملی، کالی چادر لپیٹ کے رکھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا ہے۔ یہ فتووں کے معاملے نہیں ہیں، یہ عشق اور جنون اور پیار اور محبت کے معاملے ہوتے ہیں، یہ تزکیہ اور احسان کے سفر کے انداز ہیں۔ امام مالک کسی فتوے میں نہیں لکھا کہ آپ مدینے میں جوتے پہن کے نہ چلیں، کسی فتوے میں یہ نہیں لکھا کہ آپ مدینے میں گھوڑے یا اونٹ پہ سواری نہ کریں یا گاڑی میں نہ بیٹھیں، لیکن امام مالک فقہ کے اتنے بڑے امام، عشق رسول اور ادب رسول کا مقام یہ ہے کہ کبھی مدینے میں سواری پہ سوار نہیں ہوئے، جوتے پہن کے نہیں چلے، اور خود فرماتے ہیں کہ اگر روز مجھے زیارت رسول نہ ہو تو میری جان نکل جائے، میں زندگی نہ گزار سکوں۔ اتنا بڑا روحانی مقام ہے کہ زیارت رسول روز ہوتی ہے، جاگتے میں بھی اور خواب میں بھی۔ یہ وہ ڈائمنشنز ہیں کہ جن کو انسانوں کو سکھانے کے لیے جو خاص قسم کے لوگ آئے، جن کو ہم فقراء، اولیاء
اور اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص رازدار بندے کہتے ہیں، ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک عظیم ترین نام ہے۔ بغداد آپ کا قیام، اور اس قدر جلیل القدر اللہ کے ولی کہ تمام مسلمان طریق کہ جو روحانیت کے سفر پہ چلتے ہیں، تمام کے تمام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض بھی لیتے ہیں، ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور ان کے مقام کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ جس طرح حنبلی، مالکی، حنفی اور شافعی 4 بڑے بڑے اسکول مسلمانوں کے نکلے، علم کے، فقہ کے، قانون کے، لاء کے، اسی طرح روحانیت کے، تزکیے کے، تربیت کے 4 بڑے بڑے اسکول اس زمانے میں جاری ہوئے، قرون اولیٰ کے دور میں، جن کو آج ہم نقشبندی، قادری، چشتی یا سہروردیہ اسکول آف تھاٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو نقشبندیہ اسکول آف تھاٹ ہے، نقشبندیہ اسکول ہے تربیت اور تزکیے کا جو سلسلہ ہے، اس کا آغاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، اور باقی 3 قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، ان کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ حضور کے صحابہ میں، خاص طور پہ خلفائے راشدین میں، سیدنا ابوبکر اور سیدنا علی یہ 2 ایسے صحابی ہیں کہ جن کو حضور کی طرف سے اس بات کی ڈیوٹی دی گئی کہ اس فقر کے سلسلے کو آگے جاری کریں۔ یہ بہت نازک دنیا ہے، یہاں پر اسی طرح ڈیوٹیز لگتی ہیں جس طرح ظاہری دنیا میں ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں۔ اس کا ایک پورا اپنا تکوینی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ وہ نظام ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کام لیتا ہے، جنات سے کام لیتا ہے، اس کی اپنی پوری مخلوق ہے جس سے وہ کام لیتا ہے، اسی طرح اپنے اس کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کن کہتا ہے تو یہ فیکون کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ان کا اللہ سے ایسا عشق اور پیار کا تعلق ہو جاتا ہے کہ یہ کن کہتے ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق کو کائنات کو ہلا دیتا ہے ان اپنے بندوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اقبال نے انہی پر اسرار لوگوں کی ہلکی سی ڈائمنشن ہمیں جب دی تھی تو یہ کہا تھا کہ یہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے کہ جو لوح و قلم جن کے ہوتے ہیں، رب جن کا ہوتا ہے، رب ان کی مرضی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہمارے دین کی ایک اتنی بڑی ڈائمنشن ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ڈائمنشن کو سمجھ ہی وہ سکتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ لگا چکا ہو، ورنہ کنارے پر کھڑے ہو کر اس ڈائمنشن کو، سمندر کی لہروں کو دیکھ کر اس کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پوری مسلمان دنیا میں آج اگر دین کو سنبھالا گیا ہے، قرون اولیٰ میں خاص طور پر جو دین کی بنیادیں اسٹیبلش کی گئی ہیں، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا گیا ہے، کروڑوں لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں جا کے، ان کو مسلمان کرنے میں سب سے بڑا کردار انہی فقراء، اولیاء اور انہی عارفین کا ہے جو نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور پھر ان سے منسلک کئی اور سلسلے، اسکول آف تھاٹس جو نکلے، جو پوری دنیا میں جا کر پھیلے، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے۔ اور دوسری طرف جو مسلمان خلفاء، حکمران، سلاطین پوری مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، ان کے سامنے بھی یہ فقراء چٹان بن کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کو گناہوں سے بھی روکتے تھے، ظلم سے بھی روکتے تھے، اور حتیٰ کہ بادشاہ وقت کی تربیت اور تزکیے کا کام بھی انہی فقراء کے پاس ہوتا تھا کہ کسی اور میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کے کلمہ حق بیان کر سکے۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی، جن کے حیرت انگیز واقعات مشہور ہیں، ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیے، ان کی سوائے حیات کو آپ پڑھیے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر کشف و کرامات، اس قدر مافوق الفطرت اعمال ان کے آس پاس، ان کے وجود سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کا مشہور واقعہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ جب آپ 18 سال کی عمر میں درس کے لیے بغداد جا رہے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ نے 40 اشرفیاں آپ کے لباس میں سی دی تھی، تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ جب پوچھا ان قافلے والوں سے، قافلے والوں کے کو جب لوٹ مار کرنے کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر کے پاس پہنچے، چھوٹے سے بچے ہیں اس وقت، تو سردار پوچھتا ہے تمہارے پاس کوئی اشرفیاں ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ وہ تلاشی لیتے ہیں تو اشرفیاں ان کو ملتی نہیں، دوبارہ پوچھتے ہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی وہ اشرفیاں نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں ڈاکو کہ اگر تم چھپا لیتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اشرفیاں تمہارے پاس ہے، تم نے یہ ہمیں کیوں بتا دیا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنی ماں سے قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا نکلتے ہوئے کہ ہمیشہ سچ بولوں گا، چاہے میری گردن ہی کیوں نہ ماری جائے، چاہے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور ان کی اس برکت سے تمام وہ ڈاکو جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنی گناہ کی زندگی سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شیخ عبد القادر الجیلانی جن کو ماں کی گود سے ہی یہ اشارہ کر دیا گیا تھا، ان کے والدین کو بھی اور اپنے خاندان علاقے والے کو بھی، کہ یہ اللہ کا ولی ایک بہت بڑے رول کے لیے پیدا ہوا ہے کہ رمضان مبارک میں آپ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، اور لوگ اس بات سے اندازہ کرتے تھے کہ روزہ کھل گیا یا نہیں کھلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت اپنی ماں سے دودھ لینا شروع کرتے تھے۔ یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے
بادشاہ وقت کے سامنے، خلیفہ وقت کے سامنے، یعنی آپ کے خط جب خلیفہ کو جاتے تھے تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس بات کو اس طرح کرو، اور خلیفہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بغداد میں ہوتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم کو رد کر سکے۔ ایک مرتبہ خلیفہ آپ کے دربار میں بڑی عزت کے ساتھ آیا، عاجزی کے ساتھ بیٹھا، درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجئے، اور اس کے بعد اشرفیوں کے کچھ تھیلے لا کے شیخ عبد القادر جیلانی کے آگے رکھ دیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اب جلال میں آ گئے، خلیفہ کو دیکھ کے بڑے جلال میں کہتے ہیں، پہلے ان اشرفیوں کو اٹھایا اور اس تھیلوں کو ہاتھ سے نچوڑ دیا، ان اشرفیوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جلال میں آ کے خلیفہ سے کہتے ہیں کہ غریبوں کا خون چوس کر تم مجھے تحفہ دینے کے لیے لائے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ قدر کی ہے تم نے میری؟ خلیفہ خوف سے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا اس کو تو اس کے بعد روتا دھوتا وہاں اس محفل سے نکل کر گیا۔ یہ جرت، یہ طاقت، یہ روحانی اقدار، یہ تعلق اپنے رب کے ساتھ، اور یہ قوت، روحانی طاقت جب تک اللہ کے کسی وجود میں نہ ہو اس وقت تک وہ اس ڈیوٹی کے پر فائز ہی نہیں کیے جاتے جس پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو فائز کیا گیا تھا۔ آج تک آپ کا فیض پوری مسلمان امت میں جاری ہے، اور یہی وہ فقراء اور اولیاء ہیں، یہی وہ کامل ترین اللہ کے ولی ہیں جو صحیح معنوں میں اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں کہ جو صدیقین، شہداء اور قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے حضرت بایزید بسطامی نے اس تمام اسلامک مسٹیکل فلسفی اور میٹا فزکس کی اتنی خوبصورت تشریح کی جہاں پہ یہ تصور فنا کو انہوں نے بہت واضح کیا، یعنی فنا فی اللہ، اس کے بعد بقا باللہ کا تصور کہ ایک انسان عشق الہی میں، اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں کس حد تک فنا کر سکتا ہے اپنے وجود کو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اس کا سفر کتنا جاری رہتا ہے، انسان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف، یہ تمام ایسے نازک روحانی معاملات ہیں کہ جن کو الفاظ سے بیان کرنا ناممکن ہے، یہ سفر کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام بزرگوں نے اسلامک میٹافزکس یعنی ما بعد الطبیعت فلسفہ اسلام کا وہ تصورات، وہ حقیقتیں، یہ تھیوریز نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ سب حقیقت ہے، یہ سب ایک طریقہ زندگی ہے، اسی لیے اس کو طریقت کہا جاتا ہے، جو اس کے بعد یہ معرفت کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی نالج کہ جس کو الفاظ سے بیان کرنا شاید ناممکن ہو، لیکن صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اپنے وجود میں، کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے رب کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اللہ کا رازدار بھی ہوتا ہے، خودی کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، خدا کا بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے حضرت جلال الدین رومی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا رومی نے سر اٹھائے بغیر اس سے کہا، ای علم تو نہ دانل، یہ ایک ایسا علم ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم مت دخل دو اس میں۔ اس قلندر نے وہ کتابیں اٹھائیں اور دریا میں پھینک دی۔ مولانا رومی چیخ پڑے، پھر اس قلندر نے کتابیں پانی سے نکالی اور لا کے ان کے سامنے رکھ دی، کوئی کتاب بھی گیلی نہیں ہوئی، تمام کتابیں ویسی کی ویسی خیریت سے۔ مولانا رومی اب کانپ گئے اور حیران ہو کے اس بزرگ سے پوچھتے ہیں یہ کیا تھا؟ اب ان بزرگ کی باری تھی، مسکرا کے کہتے ہیں، ای علم تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں تاریخ حضرت شمس تبریز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت شمس تبریز اس کے بعد تربیت فرماتے ہیں جلال الدین رومی کی، اور آج پھر دنیا جس جلال الدین رومی کو جانتی ہے یہ وہ پہلے والے جلال الدین رومی نہیں بلکہ شمس تبریز کے تربیت یافتہ جلال الدین رومی ہیں، کہ جو عشق رسول، انسانیت سے محبت، انسان اور رب کا تعلق، اور وہ خوبصورت مثنوی لکھتے ہیں کہ جو ہمارے علامہ اقبال کے روحانی مرشد کہلاتے ہیں۔ مثنوی مولانا روم، ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن ہے کہ اس کا خطاب دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال پورا فیض اپنا مولانا رومی سے لیتے ہیں، ان کو پیر رومی اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ ایک عالم جلال الدین رومی کو مولانا جلال الدین رومی بنانے والا ایک قلندر، ایک درویش شمس تبریز، وہ جس علم کا حامل تھا، یہ وہ نالج تھی، یہ وہ علم تھا کہ مثال اس کی ایگزیکٹ وہی بنتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب فقہ، صاحب کتاب ہونے کے باوجود اس درویش، اس قلندر سے کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں۔ آج پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، مغرب میں جتنا کثرت سے مولانا رومی آج تک ان کا فیض جس طرح جاری ہے، اگر آپ قونیہ جائیے ترکی میں، مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ 80% وزٹرز، لاکھوں کی تعداد میں جو سال میں آتے ہیں، ان کا تعلق یورپ، امریکہ، روس، چین اور دور ان علاقوں سے جو ظاہراً مسیح نے کیا۔
کہ آپ نے اکبر بادشاہ کی اس تمام ظلم و ستم کو، ان خرافات کو جو دین الہی کے نام سے شروع کر رہا تھا، آپ نے اس کو حتمی طور پر ختم کر دیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کو دوبارہ بحال کیا۔ یہ وہ غیر معمولی پہلو ہے ان تمام فقراء کا، ان تمام اولیاء کا، کہ جن کی ڈیوٹی امت مسلمہ میں اور خاص طور پر قرون اولیٰ میں ہم اس کثرت سے دیکھتے ہیں۔ آج کی نیوکلیئر انرجی کس طریقے سے ایک چھوٹے سے ذرے میں، ایک ایٹم میں چھپی ہوتی ہے، ذرے کی ایکچوئل ٹرانسلیشن انگلش میں ایٹم ہے، انہوں نے اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس طرح اس کو سمجھایا میٹا فزیکل ڈائمنشن میں جا کے کہ وہ ایکچوئل نیوکلیئر فزکس کی تھیوری بن جاتی ہے اگر آپ محی الدین ابن عربی کے ذرے کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں۔ انہوں نے جس طرح حطمہ کو ایکسپلین کیا ہے، وہ جہنم کو نار اللہ موقدۃ التی تطلع الافئدہ، وہ آگ کے جو انسانوں کے دلوں تک پہنچے گی، اس کو جو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، جب وہ فنا اور بقا کے تصور کو ایکسپلین کرتے ہیں، جب وہ دہر کو ایکسپلین کرتے ہیں، وہ جو مشہور حدیث کہ لا تسوموا الدہر ان دہر اللہ، کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ خود اللہ ہے، جب وہ اس پوری ڈائمنشن آف ٹائم، فزکس اینڈ اسپیس اور اس ساری تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ایکسپلین کرنے بیٹھتے ہیں، یہ انسانوں کی عقلوں کو معاف کر دینے والی نالج ہے۔ انہی شیخ محی الدین ابن عربی کے شاگرد شیخ عبد الکریم الجیلی، جنہوں نے کتاب الانسان الکامل لکھی، اور یہ وہ کتاب الانسان الکامل ہے کہ جس کی تشریح علامہ اقبال نے، جس پہ حاشیہ اس کے فلسفہ توحید پر علامہ اقبال نے کمنٹری لکھی جوانی میں۔ تو یہ اتنے مستند بزرگ ہیں، اور ہم آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں ترجمہ ہونے کے باوجود الانسان الکامل شیخ عبد الکریم الجیلی کی جو کتاب ہے، اس سے زیادہ مشکل کتاب ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ پیور میٹا فزکس ہے، پیور اسپرچول ڈائمنشن ہے، اور مکمل توحید ہے۔ اس قدر خوبصورت ریلیشن شپ توحید، رسالت، آخرت، انسان کے انفس، اس کے قلب اور انسان کے آس پاس موجود زمانے، ٹائم، سپیس، دہر، ان سب کا جو ریلیشن شپ بیان کیا جاتا ہے، وہ انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تمام بزرگ جو ایک طرف انسانوں کی تربیت کر رہے تھے، دوسری طرف میٹا فزیکل پلین پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور حقیقت کی اتنی زبردست ڈائمنشن پیش کرتے تھے کہ اگر آج ان پرنسپلز اور ان تھیوریز کو اور ان حقیقتوں کو اپلائی کیا جائے ماڈرن فزیکل سائنسز میں، تو آپ دنیا کی ہر فزکس اور میٹا فزیکل سائنسز کو ریلیٹ کر کے ایسی عجیب علوم ایجاد کر سکتے ہیں کہ جو انسان کی عقلیں جن کو اس وقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ساری وہ فزکس ہے، یہ وہی E = mc² کی جو ڈاکٹرن ہے، ٹرانسلوکیشن آف فزیکل آبجیکٹس کی جو بات ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس وجود نے، جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، جنہوں نے اس تخت کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، ان سارے علوم کی تشریح محی الدین ابن عربی اور شیخ عبد الکریم الجیلی نے کی ہے اپنی کتابوں میں۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک انسان ان کیفیات سے خود نہ گزرا ہو، ان کیفیات کو خود محسوس نہ کیا، مشاہدہ نہ کیا ہو، عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین کے درجے پہ نہ پہنچا ہو، تو پھر جو نہ سمجھیں گے ان کو، پھر ان کو زندیق اکبری کہیں گے، کافر اکبری کہیں گے، اور شیخ اکبر کہتے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کس ڈومین، کس مقام کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام بزرگ اگر آپ ان کی کتابوں کو آج دیکھیے تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ مسلم فزکس، میٹا فزکس، مسلم فلسفی اور حقیقت انسان اور اس کو اللہ کے ساتھ تعلق اور قرآن کی ایسنس اور وزڈم پہ جتنا کام ان بزرگوں میں کیا ہے، اور خاص طور پہ قرون اولیٰ کے دور میں جو کام کیا گیا ہے، اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم مسلمان فزیکل سائنسز اور ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو فزیکل سائنسز مسلمانوں نے ڈیولپ کی ہیں، جو مسلمان سائنسدان جنہوں نے جدید دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ کی ہے، ان سب کی بنیاد اسلام تھی، ان سب کی بنیاد قرآن تھی، ان سب کی بنیاد اسلامک میٹا فزکس تھی۔ ان سب نے ابن عربی کے ساتھ، شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، حضرت بایزید بستامی کے ساتھ، حسن بصری اور جنید بغدادی کے ساتھ، اور نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، ان فقراء کے علوم کے ساتھ، ان سے بھی فیض لیا تھا جب وہ ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ اور امام بخاری کے علوم سے فیض لے رہے تھے۔ مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد ہمارے دین، ہماری شریعت اور ہماری طریقت پہ تھی۔ اس تمام روحانی ڈائمنشنز کے ساتھ، ان کی وضاحت کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم ان مسلمان فزیکل ڈسکوریز اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے جو فزیکل سائنسز میں مسلمانوں نے کی۔